بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بات ہو رہی ہے اس آیت کے تحت۔ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، ہدایت کے معنی و مفاہیم، قرآن کریم کیا بتاتا ہے۔ ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے۔ اِنَّ ھُدَى اللّٰہِ ھُوَ الْھُدَىٰ۔ ڈاکٹر سرفراز احوان صاحب نے کل تفصیل سے بات کی تھی، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کل تفصیل سے بات کی تھی، یعنی ہدایت کے معنی یہ بھی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ راستہ دکھانا پہلا کام، راستے تک پہنچانا دوسرا کام، تیسرا کام منزل مقصود تک پہنچانا۔ یہ تینوں کام، تینوں باتیں، تینوں معنی، تینوں مفاہیم قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے آئے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ اگر تو ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم جنت کی طرف کیسے چلے آتے۔ کیا ہدایت کی توفیقات میں بھی اضافہ ہوتا ہے؟ کیا ہدایت کے مدارج ہیں بہت سارے؟ اور خواتین و حضرات، کل جب بات ختم ہو رہی تھی تو دو باتیں ہو رہی تھیں۔ ثابت قدمی، کہ ہدایت پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس پر بات ہوئی۔ اور ڈاکٹر سرفراز احوان صاحب نے ایک بات جو آخر میں جہاں پروگرام ختم ہوا ہمارا، کہ ہدایت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی بنی نوع انسانی کو کہ جب تک وہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں کل بات رکی تھی، اب ہم ذرا آگے بات بڑھائیں گے۔ ہدایات کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ ہادی کون ہوتا ہے؟ ہادی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ ہم سوال یہ بھی اٹھائیں گے کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں ہدایت یافتہ ہوں؟ اور ایک بات یہ بھی ہم پوچھیں گے اپنے جید علماء سے کہ آج ہدایت کے پانی سے دلوں کو سیراب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ہے ہدایت کا پانی، یہ ہے قرآن کریم جو دلوں کو سیراب کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، اور کوشش کریں گے کہ آج ہدایت کا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے اور ہم پھر بات کریں اس آیت کے آخری حصے پر، یعنی فلاح کسے حاصل ہوتی ہے، فلاح یافتہ کون ہوتے ہیں، کامیاب کون ہوتے ہیں، قرآن کنہیں کامیاب کہتا ہے اور کنہیں ناکام کہتا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو کامیاب دراصل وہی کامیاب، اللہ کے یہاں جو ناکام وہی ناکام۔ خواتین و حضرات، سورہ مومنون آیات ہیں 1 سے لے کر 11 تک، ان پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن میں تلاوت قرآن کریم کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم
فإنهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون آیات 1 سے لے کر 11 تک یہ تلاوت کرنے کا شرف اور یہ سعادت میں نے حاصل کی، ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے کراچی میں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ سب آپ کو جانتے ہیں، میں کیا تعارف کراؤں آپ کا۔ پیام صبح کا لازمی جز، ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہے، اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ the one and the only، میں تو ڈاکٹر سرفراز ایوان صاحب سے بے پناہ متاثر ہوں۔ خواتین و حضرات، کیا تاثیر زبان میں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن کریم کو قرآن کریم سے جو سمجھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا ملکہ ہے۔ ڈاکٹر سرفراز ایوان صاحب تشریف فرمائے لاہور میں، اور میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ اور اس سے پہلے کہ میں رکھوں پہلا سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، جہاں بات رکی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کوئز، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب صحیح۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ سید الشہداء کن کا لقب تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ نوٹ فرما لیجئے۔ میں دوہرا رہا ہوں، 0092223400980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جی۔ کل جہاں بات رکی تھی وہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام بلغ ما انزل الیک، ہدایت کو پہنچا دینا، ہدایت کو قبول کرنا یا قبول کروانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور انک لا احببت من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس پر سے بات شروع کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بالکل قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے کہ لیس علیک ہداہم،
آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، یہاں علا الزام کے لیے ہے کسی چیز کو لازم کر دینا، آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے ان تک پہنچا دینا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پاس سے کوئی معجزہ ہمیں دکھا دیجئے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں معجزہ اپنے پاس سے کوئی خود ہی چوز کر کے منتخب کر کے دکھا دیجئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرے منصب رسالت و نبوت کا لازمہ نہیں ہے، میں تو اس پیغام کو تم تک پہنچانے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری جانب وحی کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دل میں کڑن محسوس کرتے کہ یہ لوگ ہدایت کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان اس صدمے میں گھلا دیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ تو ان تک پہنچا دینا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو اور بات ارشاد فرمائی جو بہت غور طلب ہے، فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا اسلام سے روگردانی کرنا آپ پر گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو زمین میں کوئی خندق کھودیے، کوئی بڑا سوراخ، نفقاً فی الارض او سلماً فی السماء، یا کوئی سیڑھی لیجئے اور آسمانوں پر چڑھ جائیے، فتأتیہم بآیہ، آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ لے آئیے، کوئی ہدایت کی صورت جو ہے وہ معجزے کی صورت میں لے آئیے، لیکن یقیناً یہ سارے کام آپ کے سپرد نہیں ہیں، آپ کے ذمے تو ان تک حق کی بات کو پہنچا دینا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہاں واضح کیا گیا ہے کہ آپ کے منصب نبوت و رسالت کا جو تقاضا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ تک نازل کیا گیا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر تو آپ سے پوچھ ہوگی، لیکن جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو لست علیہم بمسیطر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان تک بات پہنچاتے رہیے، آپ ان کو سیدھی راہ پر ڈالنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے آپ نے بھی بات فرمائی کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک کی جو بات ہوئی کہ جو ابلاغ کر دیں جو نازل ہوا، آخری خطبہ ہم ذہن میں آتا ہے ہمارے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کیا حل بلغت، اگر اس کو ہم اس وہاں پر جوڑے اور پھر مجمع سے آواز آتی ہے نام، ہاں پیغام آپ نے پہنچا دیا، ارشاد فرمایا کہ حل بلغت، جی ڈاکٹر صاحب، کیا میں نے پیغام تم تک بات پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے یہ کہا، جواب میں یہ کہا کہ جی ہاں، آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ تو منذر ہیں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ لوگوں کو اللہ کی نافرمانیوں کے نتائج سے آگاہ کرنے والے ہیں اور اللہ کی فرما برداریوں کے نتائج سے آگاہ کرنے والے بشیر ہیں، منیر ہیں، اور فلذالک فدعو، آپ داعی ہیں، اور وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبرن کوئی بات مسلط کرنے والے نہیں ہیں، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، آپ نے بات کو پہنچا دینا ہے۔ اور چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری طرف سے سونپی گئی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اسی بات کو ذرا سا آگے، اور
اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک بھی پہنچا دو، وہاں بھی ابلاغ کی بات ہوئی ہے۔ ذرا اس کو ذرا کنٹینیو کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج کا موضوع ہے ہدایت، یہ آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جی اگر ہم اسے بیان کریں تو وہ یہ کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کامیابی ہے۔ یہاں فرمایا کہ کامیابی کی بنیاد ہدایت ہے، کہ ہدایت کے بغیر ایک انسان کامیاب ہو ناممکن ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہدایت کا پانا، ہدایت پر ہونا ضروری ہے، اور ہدایت تبھی مل سکتی ہے جب ایمان انسان کے اندر موجود ہو۔ ایمان کے بغیر ہدایت کا ملنا ناممکن، اور ہدایت کو تلاش کہاں سے کیا جائے؟ ہدایت کا راستہ قرآن کریم دیتا ہے۔ یہ پورے اس آج ان آیات 5 آیات کا خلاصہ۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ کامیاب ہونے کے لیے ہدایت ضروری ہے، ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مفت کر دیا۔ ہوا انسان کی سب سے بڑی ضرورت، پانی انسان کی سب سے بڑی ضرورت، روشنی انسان کی سب سے بڑی ضرورت، ہوا بھی مفت میں، پانی بھی مفت میں، روشنی بھی مفت میں۔ لیکن یہ چیزیں، ان چیزوں کی قدر اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیسوں میں نہیں ملتی۔ جیسے پانی سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، ہوا سب سے بڑی ضرورت ہے، روشنی سب سے بڑی ضرورت ہے، اسی طرح ہدایت انسان کو انسانیت پر رکھنے کے لیے، انسان کو انسانیت پر رکھنے کے لیے، انسان کو انسان رکھنے کے لیے، انسان کو کامیاب بنانے کے لیے ہدایت اسی طرح ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے ہدایت کو مفت کر دیا ہے، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کا ہونا، کیونکہ روحانی سیرابی بھی کرنی ہے۔ جی اب یعنی ہوا، پانی، روشنی یہ جسم کی ضرورت ہے، ہدایت یہ روح کی ضرورت ہے۔ ہدایت کا جب ہم لفظ ذکر کرتے ہیں تو چونکہ یہ ایک صرف دینی لفظ ہے، مغرب سے امپورٹڈ نہیں ہے، تو اس لیے ہدایت کا جب ہم لفظ ذکر کرتے ہیں تو ایک جو ہے نا ایک پرانا سا لفظ، اسے سمجھ کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہدایت کا جو لفظ ہے، ہدایت یعنی اولئک علی ھدی من ربہم، جب ہدایت کا لفظ ہے تو ہم اس کی جب ہم تشریح کریں گے تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ ہدایت کی 2 قسمیں علماء کرام ذکر کرتے ہیں، ایک ہدی الدلالہ ہے اور ایک ہدی التوفیق ہے۔ راستے کا بتانا، راستہ دکھانا، یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ذمہ داری مقرر کی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے۔ اس کے علاوہ دکھا بھی دیا، ٹھیک ہے، ہدیناہ النجدین، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہدی الدلالہ ہے، اراءۃ الطریق ہے، راستے کا دکھانا، راستے پہ چلانا، منزل تک پہنچانا، یہ نہ میری ذمہ داری ہے نہ میں کر سکتا ہوں، بہت اچھی، نہ میری ذمہ داری ہے نہ میں کر سکتا ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ لہٰذا داعی کے اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تیری محنت سے تجھے پھل نہ ملے تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، تو نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اس کا اثر قائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کام جبریہ نہیں ہو سکتا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب جب ہدیون کا لفظ ہم ذکر کرتے ہیں، ہدیون یا ہدن، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب ہے رہنمائی کرنا۔ رہنمائی کس کی چیز کی کرنا؟ حلال حرام کی کرنا، صحیح غلط کی کرنا، جائز ناجائز کی کرنا۔ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے لیے یا تو میں تابع ہو جاؤں اپنی خواہشات کے، ٹھیک ہے، یا میں تابع ہو جاؤں علاقائی، قومی، خاندانی روایات کے، یا میں تابع ہو جاؤں عصری قوانین کے، لوگوں کی پسند ناپسند کے، قوانین کے منظور کردہ اور نامنظور کردہ اعمال کے، ٹھیک ہے، یا تو میں اپنے آپ کو اس کے تابع کر دوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو ان چیزوں کے تابع کر دو گے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ حلال اور حرام کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، اس کا تعین، اس کے تعین کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انسان اور جانور میں فرق
نہیں رہے گا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. قرآن فرما رہا ہے بل ہم اضل. جی اس لیے ہدایت کی جو ضد ہے وہ ضلالت ہے. ٹھیک. قرآن کریم نے یہاں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. جی یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. ایک جانور کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی, صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی, وہ صرف اپنی خواہشات کے تابع ہوتا ہے یا دوسرے جانوروں کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسان اگر اپنی خواہشات کے تابع ہو جائے یا دوسرے انسانوں کے تابع ہو جائے تو فرمایا کہ یہ صرف جانور ہی نہیں رہتا بلکہ جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے. ٹھیک. اور وہ بدتر کیوں بن جاتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے, خدائی رہنمائی چھوڑنے کی وجہ سے, روگردانی کرنے کی وجہ سے. ایک تو مفتی صاحب غفلت اور دوسری چیز سرکشی. اس پر بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو انسان کے اندر یہ فعالہما فجورہا وتقواہا وقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یہ جو بات ہو رہی ہے, تو یہ غفلت اور سرکشی انسان کو ناشکرہ بنا دیتی ہیں, باغی بنا دیتی ہیں. لیکن اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ بات جو بہت اہم آپ نے اٹھائی تھی, لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر, کیا ہدایت جبریہ ہو سکتی ہے؟ اس پہ ارشاد فرمائی. جی ابھی مفتی صاحب جیسے ارشاد فرما رہے تھے کہ ہدایت کے دو معانی ہیں. قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہدایت کا لفظ 17 سے زائد معانی میں استعمال ہوا ہے. 17 سے زائد معانی میں ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے. کبھی تو ہدایت کا لفظ دین کے معنی میں ہے, جیسے فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ, آپ ان کو بتا دیجئے کہ دین جو ہے وہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی طرح ہدایت کا لفظ ایمان کے معنی میں بھی آیا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کے ایمان کے نور اور برکات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ہدایت کا لفظ سنت کے معنی میں بھی آیا ہے. فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِهْ, ان کی سنت کی آپ پیروی کرتے رہیے. اسی طرح ہدایت کا لفظ الہام کے معنی میں بھی آتا ہے. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا, پھر ان کے جو مقاصد تھے تخلیق کے وہ ان کی طرف الہام کر دیے. اسی طرح ہدایت کا لفظ توبہ کے معنی میں بھی آتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ, اے اللہ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں, پلٹتے ہیں. بلکہ ایک جگہ قرآن کریم میں ہدایت کے لفظ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ساتھ تعبیر کیا. لَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ, تمہارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہدایت آ چکی ہے. تو ہدایت یقینی بات ہے, جبراً کسی پر مسلط نہیں کی جا رہی. لا اکراہ فی الدین, اس آیت کو بدقسمتی سے بہت غلط انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے قبول کرنے میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں, دین کے قبول کرنے میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں. ہدایت کی ایک وہ صورت کہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنی اشیاء تخلیق کی ہیں ان کے مقاصد ان کے لیے متعین کیے ہیں, وہ تمام تر ہدایت جو مقاصد متعین کرنے کے حوالے سے ہے وہ تو اجباری ہے. چنانچہ سورج, چاند, ستارے اور زمین اور تمام دوسری چیزیں وہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, وہ وہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں جن کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا ہے. لیکن انسان کو جو اختیار دیا گیا, ایک محدود درجے کا اختیار, اس کی وجہ سے اس سے یہ کہا گیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اور فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راہ اس کے سامنے کھول دی ہے. اب یہ شکر گزار بنتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر ناشکرہ بنتا ہے تو یقیناً یہ نقصان کرے گا اپنا, لیکن راہ حق ہم نے اس کے سامنے کھول دی ہے, اجباری کی بجائے اختیاری اس کو بنا دیا ہے. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے پھر میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا
دیکھو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور تم جا کہاں رہے ہو، کدھر جاتے ہو، کبھی کسی کے دروازے پہ کبھی کسی کے دروازے پہ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نصیحت کا سامان تو قرآن کریم کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے. اسے اختیار کرو اور یہی اختیار تمہارے لیے نجات کا باعث ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، کیا ہدایت کی توفیقات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے؟ میرا خیال یہ جو آپ نے سوال رکھا تھا کہ ہدایت جبری ہو سکتی ہے، تو اسے اجباری اور اختیاری کی بات ہو گئی تو تفصیل کے ساتھ. میرا خیال اس کی تھوڑی سی اگر میں وضاحت رکھ دوں. دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک مسلمان کے تعلق سے، غیر مسلم کے تعلق سے. ٹھیک ٹھیک ہے. ایک غیر مسلم کا مسلمان ہونا، ہدایت پر ہونا، ظاہر ہے ہم اس پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے. ٹھیک. ہمارے ملک میں ہندو رہ رہا ہے، عیسائی رہ رہا ہے، یہودی رہ رہا ہے، کوئی لامذہب شخص ہمارے ملک میں رہتا ہے، اسے پوری آزادی ہے. دین پر قائم رہے، دینی اصولوں کی پابندی کرے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہم اس کو اس کے مذہب پر قائم رہنے کی پوری آزادی ہی نہیں بلکہ ہم پورا تحفظ دیں گے. ٹھیک. لیکن ایک شخص اسلام پر ہے اور اسلامی اصولوں کی پابندی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو کیا جبر ہو سکتا ہے؟ اسلامی اصولوں کی پابندی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. میں باپ ہونے کی حیثیت سے، میں استاذ ہونے کی حیثیت سے، فوج میں شامل ہونا ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی جبری، لیکن ایک شخص اگر فوج میں شامل ہو چکا، ٹھیک، اب فوجی ٹریننگ لینا اور فوج کے اصولوں کی پابندی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کالج میں یا اسکول میں کسی بچے کا داخل ہونا یہ کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن جب داخل ہو چکا اب اصولوں کی پابندی، ٹھیک ہے، اصولوں کی پابندی اب ہر صورت میں ضروری ہے. پاکستان میں رہنا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں، لیکن جب ہو چکا تو اب یہاں کے اصولوں اور قوانین کی پابندی ضروری ہے. عرض یہ ہے، اب میرا سوال یہ ہے، آپ ضرور تفصیل سے بات کیجیے گا اس پر. آپ نے فرما دیا جو اصول، بلکہ دو مثالیں آپ نے پیش کی. ایک تو فوج میں داخل ہو گئے، ڈسپلن ہے، وہ تو مجھے ماننا ہی ماننا ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی چلے گئے، کچھ اصول ہیں، ڈسپلن ہے، ماننا ضروری ہے مجھے. کہ دین میں جبر، دین میں اختیار. میں مسلمان ہوں، اگر میں دین کے اصولوں کی خدا نہ خواستہ میں پابندی نہیں کر رہا تو کیا مجھے زبردستی نماز پڑھائی جا سکتی ہے؟ کیا مجھے زبردستی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو یہ کون کرے گا؟ یہ ہے اصل سوال. ٹھیک ہے. میں نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ دیکھیں زبردستی میں کسی کو نماز نہیں پڑھوا سکتا، زبردستی میں نہیں پڑھوا سکتا آپ کو، زبردستی میں آپ کو روزہ نہیں رکھوا سکتا. لیکن کیا زبردستی میرا بیٹا اگر نماز نہ پڑھے تو میں زبردستی نماز پڑھوا سکتا ہوں؟ ٹھیک. یہ اختیار مجھے شریعت دیتی ہے. نہیں، یہ تو ہو گیا فیملی کا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دائرہ کار کا تعلق، میں عرض کر رہا ہوں یہ زبردستی کون کروا سکتا ہے؟ شریعت نے اس کا ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر حکومت کو یہ حق ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کو حق ہے کون سے کاموں میں، ٹھیک ہے، اگر روزے دار جو روزہ نہیں رکھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے سب کو پابند کرنا یہ اسٹیٹ کر سکتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتا. لیکن میں جو کر سکتا ہوں میرا بھی ایک دائرہ اختیار ہے. ٹھیک ہے. میرا بھی ایک دائرہ اختیار ہے. بحیثیت ایک استاذ کے میں اپنے شاگردوں کو پابند کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنی اولاد کو پابند، میں صرف یہ کہوں کہ جناب آپ جو ہے نا، میرے بچے جو ہیں وہ اپنے کاموں میں آزاد ہیں، نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، اس لیے کہ جناب اس میں یہ ہدایت اختیاری ہے، ہرگز نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہاں پر ہدایت کہ جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں شاید وہاں سے ذرا سا ہٹ گئے ہم. یہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. لیکن یہاں جو ہدایت ہے نا، ان ھدی اللہ ھو الھدی، جیسے ہم بات کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ بڑی ہدایت. یہ قرآن کریم، ہم مسلمان ہیں، یہ کیسا گھر ہے ہمارا کہ جس کے اندر اسلامی اصول نظر نہیں آ رہے. یہ تو میں ایک باپ کی حیثیت سے ذمہ داری ہے میری، ایک استاد کی حیثیت سے ذمہ داری ہے میری، اب میں اپنی کلاس کو دیکھوں. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جبریہ، بعض لوگ، بعض افراد یہ خیال ذہن میں لے کے چلتے ہیں کہ نہیں، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر مسلط کریں گے، نافذ کرنے کی جگہ مسلط کریں گے، اور ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. دین میں اجبار، جبر نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اختیاری ہدایت ہے. اور جس کو ہدایت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے.
جس کو نہیں دینا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں ملتی. یعنی حدود کی پابندی کر کے صراط مستقیم ہدایت پر چلانا. ٹھیک ہے. ہدایت پر چلانے کا کیا مطلب؟ صحیح اعمال کا پابند بنانا، غلط اعمال سے دور رکھنا، یہ ہدایت ہے. اور ٹھیک ہے، صحیح قدم بنانا. جی، ثابت قدم بنانا. ٹھیک ہے، یہ ہے دائرہ کار کا تعلق. استاد اپنے دائرہ کار سے نکل نہیں سکتا، باپ اپنے دائرہ کار سے نکل نہیں سکتا، امام اپنے دائرہ کار سے، اسی طرح اسٹیٹ اپنے دائرہ کار سے نکل. میں اگر اسٹیٹ کا کام شروع کر دوں تو یہ مسلط کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اگر میں شروع کر دوں بحیثیت مفتی کے، بحیثیت امام کے، تو یہ مسلط کرنا ہوگا، نافذ کرنا نہیں ہوگا. نافذ کرنا جس کی اجازت دین نہیں دیتا، جی دین نہیں دیتا، اس کے لیے انقلاب کے یہ ہے دینی انقلاب. دینی انقلاب کے لیے علماء کرام نے اصول مقرر کیے ہیں. ان اصولوں کی پابندی میرے لیے ضروری ہے کہ میں خود بھی دعوت کا جب کام کروں تو دعوت کو بھی، ہدایت کے عمل کو بھی دین نے اصولوں کا پابند کیا ہے. اگر میں خود ان کی پابندی نہیں کروں گا تو میں دوسروں کو کیسے پابند کروں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. دعوت کی پابندی کے لیے مجھے کچھ اصول دے رہا ہے میرا دین، میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دے رہا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا جا رہا ہے اسی پہ تو مجھے عمل کرنا ہے کہ میں صرف اچھی بات کہہ دوں گا، دین کا پیغام پہنچا دوں گا. باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم دین کو پہنچاؤ، اگر ایک آیت بھی پہنچا سکتے ہو تو ایک آیت پہنچا دو. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ کالرز، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنیف بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کون صاحب؟ سر یاسین بول رہا ہوں کراچی سے. یاسین صاحب فرمائیے. دو باتیں مجھے کرنی تھی سر. ایک تو یہ کہ ہم روز اہدنا الصراط المستقیم سنتے بھی ہیں، اتنا پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہم اس طلب اور طرف سے شاید نہیں پڑھ رہے ہم کہ جس سے جو اس آیت کا حق ہے؟ ٹھیک ہے، اس آیت کا حق کیا ہے؟ وہ جو طلب ہو طرف سے نہیں پڑھتے شاید. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. رکھتے ہیں سوال یہ. دوسرا سوال. جی 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 فرمائیے. دوسری بات یہ کہ ہم جیسے اب کوئی بھی دعا ہم کرتے ہیں، اللہ سے صحت مانگتے ہیں یا کوئی پریشانی کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں، قبول ہو نہ ہو، لیکن ہدایت تو ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ ضرور دے گا. ٹھیک ہے، تو ہم بس تڑپ چاہیے، تڑپ. جی جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر میں مسز زاہد بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مسز زاہد فرمائیے. جی میں نے دو باتیں آپ سے کہنی. ایک تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی ہے کہ یہ پروگرام آپ کا اتنا بہترین ہے کہ میرے خیال سے کسی بھی چینل کو یہ توفیق نہیں کہ ایسا پروگرام دیں. بس یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کوششوں کو. اور ایک میری یہ ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ اس پروگرام کو پلیز ریپیٹ میں لگا دیا کیجیے. اچھا ٹھیک ہے. اگر کوئی دن میں کسی ٹائم ایک دفعہ ریپیٹ میں لگ جائے تو یہ بہت ہی بڑا آپ کا کام ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، حکام بالا تک بات پہنچا دیتے ہیں ہم. جی پلیز. اور دوسری بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ہدایت جو ہے وہ ایک تو غیر مسلم کے لیے ہے کہ ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، اور جو مسلمانوں میں جس طرح ہماری اولاد ہے کہ جب وہ یعنی 7 سال سے جس طرح ہم اس کو نماز پڑھواتے ہیں یا اپنے دین پہ رکھتے ہیں ہر چیز میں، اس کے بعد ہم جب وہ بچہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، 18 سال کا ہو جاتا ہے، اس سے بڑا ہو جاتا ہے، پروفیشنل اس میں آ جاتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی اب آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میرے اوپر جبر نہیں کریں. نماز ہو گیا، جو پڑھنا ہوگا میں اپنے دل سے خود پڑھوں گا، آپ میرے پیچھے مت لگیں. تو یہ ماں باپ جو کہ نماز عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کا نام لینے والے، ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، لیکن اولاد اس پہ بضد ہے کہ آپ زبردستی نہ کریں. تو اس سلسلے میں پھر کیا ہے کہ کرنا چاہیے؟ یہ بھی ہم رکھیں گے سوال، لیکن یہ کہ اگر گرومنگ اچھی ہو گئی نا بچے کی، ایسا ممکن نہیں کہ بالغ ہونے کے بعد وہ منع کر دے یا وہ کہے کہ میری مرضی میں نماز پڑھتا ہوں یا نہ کرتا ہوں. میں گھر کا ماحول ایسا بنا دوں کہ جس میں مجھے دین نظر آئے، اپنے گھر کے اندر مجھے نماز پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئیں، یعنی اولاد کو مجھے قرآن کریم پڑھتے ہوئے میری اولاد کو اس کی ماں نظر آئے، اس کا باپ نظر آئے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ جس کی تربیت ہو رہی ہو. تربیت کا آغاز تو ہو جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب ماں قرآن کریم پڑھتی ہے تو بچے تک اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہاں نا مفتی صاحب؟ بالکل صحیح. ٹھیک، کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرمائیے. جی میرا نام حامد علی ہے جی، لاہور سے میں بول رہا ہوں. جی حامد صاحب. جی میرا سوال یہ ہے سر کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہدایت جبری کے متعلق یعنی کہ سوال ہو رہا تھا جی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں سود کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. جی جی جی. تو اب یہ سود جو ہے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ سود کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک سب پڑھتے بھی ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی, صدر صاحب بھی جی قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ سود کے لین دین کو انہوں نے قانون کا حصہ بنایا ہوا ہے. سریعاً قرآن پاک کے انہوں نے یہ خلاف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ سود کے جو حرام ہے وہ کیوں ہمارے معاشروں میں جائز اسے قرار دے دیا گیا ہے, اور اس کے تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی ہماری ریاست کو کیا کرنا چاہیے. میں رکھتا ہوں یہ سوالات ڈاکٹر صاحب کے سامنے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بڑا اچھا یہ آیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم. یاسین صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس آیت کا حق کیا ہے. یہ میں عرض کروں کہ اس بات کا جواب جو یاسین صاحب نے سوال کیا, اس کا جواب تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہدی الیہ من اناب و یہدی الیہ من ینیب. جس کے اندر طلب اور تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائیں گے. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. میرے رب کو کیا پڑی ہے اگر تمہارے اندر مانگنے اور طلب اور تڑپ کا مزاج نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اور تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے. ہماری ہدایت کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے کوئی بس ہم فالتو چیز سمجھ رہے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا نور ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتا ہے جس کے اندر طلب اور تڑپ. باقی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہے کہ دین کے قبول کرنے نہ قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں. جب دین کے دائرے میں کوئی آ جائے گا تو احکام کا یقیناً پابند ہوگا, اور احکام کے نفاذ کے لیے حضور نے خود 3 حصوں میں انسانوں کو تقسیم کر دیا ہے. اور فرمایا کہ جو من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جس کے پاس اختیار ہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے اس نظام کو, برائی کو بدلے گا. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اور جو علماء ہیں, بیان کرنے والے ہیں, وہ اپنی زبان اور بیان کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائیں گے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. اور جو عام شہری ہے وہ یقیناً برائی کو کم از کم اپنے طور پر برا سمجھے گا. اور وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور یہ کمزور ترین ایمان ہے, بلکہ اس سے نیچے پھر کوئی ایمان کا درجہ ہے ہی نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے قوانین مرتب کرے کہ لوگوں کے لیے بھلائی پر چلنے میں آسانی ہوتی چلی جائے, اور برائی سے بچنا ان کے لیے ایک تو برائی پر چلنا ان کے لیے دشوار ہو جائے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور آج مسلمانوں کو جو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اس میں جو سیکولر مائنڈ ہیں, یا جو صرف نماز روزے کی بات کرتے ہیں, یا جو بالکل اسی عبادات کی حد تک لوگوں نظام کو محدود رکھنا چاہتے ہیں, ان سے تو سب راضی ہیں. اصل اعتراض ان مسلمانوں پر ہے جو ایز اے پبلک لا قرآن و سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن و سنت کو ایز اے پبلک لا نافذ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست اس سارے نظام کو کنٹرول کرے گی, اور پھر انشاءاللہ العزیز آگے درستی پھیلتی ہی چلی جائے گی. جی بالکل. اور یہ سورہ حج کی جو آیت نمبر 41 ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اور یہ سود کا جواب بھی اس سلسلے میں آ گیا. اور قرآن کریم کا لہجہ کیا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. یہ ہے ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور یہ سوال ان خاتون کا بہت اچھا ہے کہ سود ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے, بلکہ انہوں نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا کہ قانونی درجہ حاصل ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں. مفتی صاحب, جہاں آپ کی مسجد ہے, اس مسجد میں کے اطراف 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے جہاں شراب خانہ نہ ہو, اور پورے کراچی میں کوئی 1 کلومیٹر نہیں ہے جس کے اندر کئی شراب خانے نہ ہوں.
اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکام لیکن اگر ہم اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے اگر جا کے احتجاج کر دیں تو دہشت گرد قرار دیے جائیں. کتنا بڑا عالمیہ ہے. ٹھیک ہے. اگر چرس کا اڈا ہو، ہیروئن کا اڈا ہو، اور مسجد والے جا کے اگر احتجاج کریں گے تو واہ واہ ہو جائے گی. شراب کا اڈا ہو، شراب کا اڈا ہو اور جا کے احتجاج کر دیں. سودی بینک ہوں اور جا کے بند کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایک پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرا دیں تو دہشت گرد قرار دیا جائے. اچھا. یہ جو لفظ ہے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو لفظ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ھدی من ربہم، من جانب اللہ. یہ کیا ہے؟ ہدن کی جو تشریح میں نے مختصراً کی عوام کے سمجھانے کے لیے، وہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ایک پیمانہ وہ ہے جو میں اپنی خواہشات کے رنگ میں، ٹھیک ہے، خواہشات کی نظر سے یا میں عوام کی پسند ناپسند کی نظر سے ان چیزوں کو متعین کرتا ہوں. سود جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بے پردگی اچھی ہے یا پردہ اچھا ہے؟ حیا اچھی چیز ہے یا بے حیائی اچھی چیز ہے؟ ان کا ایک تعین، ٹھیک ہے، ہم اپنی روایات سے کرتے ہیں، خواہشات سے کرتے ہیں، اور اس کا ایک تعین اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں جو من ربہم سے فرمایا. ٹھیک ہے. اس وقت ہم نے برائی، بہت سی برائیاں ہیں، پسند ناپسند کی وجہ سے دین جسے منکر کہتا ہے ہم نے اسے معروف قرار دے دیا ہے. اسی میں سود ہے، اسی میں بے پردگی ہے، اسی میں بے حیائی ہے. ٹھیک ہے. ہم ہر اس چیز کو اچھا کہتے ہیں جس سے زیادہ کمائی ہو. اچھائی کیا ہے؟ آج معاشرے نے یہ قرار دیا کہ اچھائی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زیادہ سے اچھی کمائی ہو، برائی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کمائی نہ ہو سکے. حیا ہے، بے حیائی ہے. بے حیائی سے چونکہ خوب کمائی ہوتی ہے، لہذا بے حیائی آج کے معاشرے کی بڑی ضرورت ہے اور عورت کا حسن ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سود سے بڑی کمائی ہوتی ہے. کمائی ہونے کی وجہ سے سود اچھائی ہے. سود کے لین دین کو ناجائز قرار دینے، چونکہ اس سے کمائی نہیں ہوتی بلکہ روزگار زیادہ سے زیادہ کمائی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لہذا سود سے انکار، اس کو آج قرار دیا جا رہا ہے برائی. ایک وہ ہے جو پسند ناپسند، کمائی اور عدم کمائی کی بنیاد پر ہم اعمال کی صحت اور عدم صحت کو تولتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو یہاں فرمایا ھدی من ربہم، من انفسکم نہیں جو تمہاری طرف سے ہو، ھدی من الناس نہیں جو لوگوں کی طرف سے ہو، بلکہ ھدی من ربہم تمہارے پالنے والے کی طرف سے. ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. مفتی صاحب کیونکہ بہت لاسٹ منٹ چل رہے ہیں، یہ 5 منٹ ہے، پروگرام ختم کرنا ہے، مجھے کیسے معلوم ہو یہ بات کہ میں ہدایت یافتہ ہوں؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. ٹھیک ہے. اگر ایک شخص حدود کا پابند ہے، اسلامی اصولوں اور احکام کا پابند ہے، جائز کرتا ہے، ناجائز نہیں کرتا. جائز صرف مسجد میں نہیں بلکہ اپنے تمام 24 گھنٹے کی زندگی میں، اگر وہ جائز کا پابند ہے، ناجائز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ شخص ہدایت پہ ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ شخص، اگر ایک شخص نمازوں کا تو مسجد کے اعمال کا تو بڑا پابند ہے لیکن مسجد سے باہر معاملات اس کے کمزور ہیں، گھر کا نظام اس کا کمزور چل رہا ہے، انفرادی اور لوگوں کے ساتھ تعلقات اس کے دین کی مخالفت میں چل جاتے ہیں، سمجھ لے کہ یہ شخص صرف مسجد تک ہدایت پر ہونے سے یہ نہیں ہے کہ یہ شخص ہدایت پر ہے. تو اگر ایک شخص حلال کا پابند ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ شخص ہدایت پر ہے. اب ہدایت کے پھر درجات ہیں، افضل غیر افضل، جائز ناجائز، ٹھیک ہے، وہ پھر الگ درجات ہیں. لیکن جو ہمارے لیے ہے، ہم اتنے ہی پابند اپنے آپ کو کر دیں، ہر صورت میں ٹھان لیں کہ میں نے جائز ہی کرنا ہے، ناجائز نہیں کرنا. جائز وہ نہیں جو میری خواہش جسے جائز کہتا ہے، میرا قانون جسے جائز کہتا ہے، بلکہ جائز وہ جسے قرآن جائز کہتا ہے اور ناجائز کہتا ہے. جائز کرنا ہے، ناجائز سے اپنے آپ کو بچانا. حکم جو ہے وہ قرآن کریم ہے اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر صاحب یہ لاسٹ منٹ چل رہا ہے، آپ اس پروگرام کو کنکلوڈ کیجئے، اور یہی بات بلکہ میں چاہتا ہوں اس پر ذرا بات کر لیجئے کہ جو درجات ہیں ہدایت کے. اسی ضمن میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی گندگی کو آلودہ نہیں ہونے دیا. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور حضور نے خود اس ظلم سے مراد شرک قرار دیا ہے. اولئک لہم الامن، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں یقیناً امن ہے
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایمان اور ایسا سبحان اللہ، سبحان ایمان اللہ، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس میں شرک نہ ہو، چونکہ جب شرک نہیں ہوگا تو فرمایا لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، اگر تو میرے پاس زمین بھری ہوئی گناہوں کی لے کر آیا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ بِي، پھر تو اس حال میں آیا کہ تو نے اس میں شرک کو شامل نہیں ہونے دیا، تو لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی بڑی گٹھڑی تجھے بخشش کی عطا کروں گا۔ تو ایمان اور شرک سے اجتناب یہ ہدایت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ توحید خالص، جی بالکل بالکل، جی بالکل توحید خالص، اور اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھنا، اور ہدایت یافتہ ہونے میں اپنے آپ کو چیک کروں تو میں یہ بھی چیک کروں کہ میں مصیبتوں پہ صبر کرتا ہوں یا نہیں کرتا، نعمت ملتی ہے تو میں شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں کسی پر احسان کرتا ہوں تو جتاتا تو نہیں ہوں اس پر، یہ میرا دین مجھے تعلیم کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی توحید خالص، اپنا رخ بس سیدھا رکھنے کی ضرورت ہے اللہ کی جانب۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ خیر پہنچانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور کوئی تکلیف اگر من جانب اللہ آتی ہے تو کوئی اسے رفع نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال دیجیے اور اعلان کر دیجئے ذرا اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں کتابوں کا۔ سر حافظ مہربان، حافظ مہربان صاحب کہاں سے؟ فیصل آباد، فیصل آباد سے۔ فیصل آباد سے حافظ مہربان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کا درست جواب روانہ فرمایا، اور آپ کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ بھیج رہے ہیں آپ کے پتے پر۔ خواتین و حضرات، کو اس کا سوال میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں سوال ریپیٹ کروں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا بھی اور مفتی صاحب کا۔ آپ دونوں حضرات نے ہماری علمی کمی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سوال کل یہ رکھا تھا ہم نے کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب صحیح۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سید الشہداء کن کا لقب تھا؟ 3 آپشنز، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز، ہمارا ای میل ایڈریس اور ہمارا SMS کا نمبر نوٹ فرما لیجئے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، یہ وقت ہے آج کی بات کا۔ قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، صاحب نہج البلاغہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ خواتین و حضرات، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کامیاب کون ہیں، فلاح یاب کون ہیں، اس پر گفتگو انشاءاللہ کل فرمائیں گے ہمارے عہد کے جید علماء۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔